کل رات آپ نے کانسٹیٹیوشن کا اور ایک آزاد اور انڈیپینڈنٹ عدلیہ کا قتل ہوتے ہوئے دیکھا، اور میں چاہوں گا کہ یہ قوم یاد رکھے ان شکلوں کو جنہوں نے اس قتل کا حصہ بنے، جنہوں نے اس میں سہولت کاری کی، اور سب سے بڑا جو قاتل ہے آزاد عدلیہ کا، وہ اس عدالت کے اوپر چڑھ کر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کا نام قاضی فائز عیسیٰ ہے۔ نہ وہ قاضی ہے اور نہ اس کا عیسیٰ موسیٰ سے کوئی تعلق ہے۔ یہ حامد خان صاحب نے جیسے کہا کہ ہم 25 کو یوم نجات منائیں گے، یہ مولانا صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اس کالے ناگ کے، یہاں تک میں شکریہ ادا کروں گا کہ اس کالے ناگ کے انہوں نے دانت توڑ دیے، مگر یہ جو کالا ناگ حرکت کر کے جا رہا ہے، یہ حرکت ہمیں کسی صورت قبول نہیں ہے۔ یہ جیسے گٹھ جوڑ کسی کو بھی نظر آ سکتا ہے کہ یہ قاضی صاحب نے یہ ٹروجن ہارس پہ بیٹھ کر ایک ایمانداری کا لبادہ اوڑھ کر ہمارے بیچ میں آ کے بیٹھے اور یہ اس منصب پہ فائز ہوئے۔ یہاں یہ امانت تھی ان کی، یہاں پر یہ فنڈامنٹل رائٹس عوام کے یہ کسٹوڈین تھے ان کے، انہوں نے کیسے اپنے ٹینیور میں فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشنز کو انڈورس کیا، کیسے ایک سیاسی جماعت سے انہوں نے بلہ چھینا، کیسے انہوں نے الیکشن فراڈ کے اوپر مہر لگائی۔ یہاں فنڈامنٹل رائٹس اور یہ 199 کل تو انہوں نے پارلیمنٹ میں ختم کرنے کی کوشش کی ہے، مگر اصولاً اور پریکٹیکلی عملاً قاضی فائز عیسیٰ نے جب سے یہ ادھر آئے ہیں تب سے فنڈامنٹل یہ رائٹس سسپینڈ کیے ہوئے ہیں۔ یہاں عدالتیں آرڈر دیتی رہی ہیں، وہ آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہوتے رہے، اور میں یہ ساری چیز کا مورد الزام قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ٹھہراؤں گا، اور میں اپنی بارز اور اپنے کالے کوٹوں سے کہوں گا کہ پہچانیں ان شکلوں کو، جن شکلوں نے ہمارے اندر گھس کے ہمارے اس پروفیشن اور اس عوام کے فنڈامنٹل رائٹس پر وار کیا ہے، ان کو پہچانیں، اور آئندہ آپ جب بھی اپنے رہنماؤں کا انتخاب کریں، آپ ان کالی بھیڑوں کو باہر نکال کے باہر پھینکیں، کیونکہ یہ کالی بھیڑیں چاہے یہ پاکستان بار کونسل میں ہیں، چاہے یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں ہیں، چاہے یہ عدالتوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان کو مسترد کرتا ہوں اور آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان سے بچیں، ان کو اپنی صفوں سے باہر نکالیں۔ یہ پارلیمان، کیا یہ پارلیمان ہے؟ یہاں پارلیمان کا آڈٹ ہونا چاہیے۔ یہ لوگ یہ جو اربوں روپے خرچ کے یہاں ساتھ والے ایوان میں آ کے بیٹھتے ہیں اور یہ پڑھتے بھی نہیں ہیں قانون، یہ ایسی پارلیمان چاہیے ہمیں؟ کیا اس کو پارلیمان کہتے ہیں؟ کیا یہ پارلیمانی سپریمیسی ہے کہ جب ان کا دل کیا پیسے لے لیے، اربوں روپے لیے، جیب میں ڈالے اور قانون پاس کر دیا؟ کیا اس لیے یہ ادھر آتے ہیں؟ ہمارے آپ ریجنل کنٹریز دیکھیں، افغانستان ہمارے سے آگے ہے، سری لنکا ہمارے سے آگے ہے، بنگلہ دیش ہمارے سے آگے ہے، انڈیا ہمارے سے آگے ہے، جو کہ آج سے 20 سال پہلے ہمارے سے آگے نہیں تھے۔ یہ کیسے ہمارے سے آگے ہو گئے؟ یہ ان بدبودار پارلیمنٹیرینز کے رول کی وجہ سے اوپر آ گئے۔ یہ چھانگا مانگا کو دفن کیا تھا منیب صاحب نے، اور ہمارے پچھلے چیف جسٹس صاحب نے اس کو دفن کیا تھا۔ یہ آرٹیکل 63A کا کس طریقے سے آرڈیننس آیا؟ کیا پریزیڈنسی میں خواب آ گیا تھا کہ یہاں پہ جو آپ نے کمیٹی ہے اس کو چینج کرنا ہے اور اس کو آپ نے اپنی مرضی کا چیف جسٹس جو ہے تیسرا ممبر سلیکٹ کر سکتا ہے؟ وہاں پہ بھی ان سے غلطی ہوئی کہ یہ نہیں لکھا کہ کیا 2 ممبر کمیٹی فیصلہ کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی۔ قاضی صاحب نے 2 ممبر سے فیصلہ کرا کر 63A کا بینچ بنایا اور یہ سہولت کاری کی۔ یہ خالی ایک سہولت کاری نہیں کی، انہوں نے ملٹری کورٹس والے کیس میں بھی اس کو پینڈنگ رکھا، آج تک تاریخ نہیں لگنے دی، اور اپنی من مرضی کے بینچ سے اس کو سسپینڈ کرایا اس کے اسٹے کو۔ یہ کالا داغ ہمارے اوپر ہے، اس کے ہم سخت قوم سے شرمندہ ہیں کہ ہم زیادہ طریقے سے ان کی مذمت نہیں کر سکے، مگر ہم یہ اپنی قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، میرے وکلا بھائی اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، اور ہم عہد کرتے ہیں کہ آئندہ اس قسم کے کسی بھی انسان کو اپنی صفوں میں نہیں بیٹھنے دیں گے۔ اور میں اوپر بیٹھے ہوئے باقی ججز کو بھی وارن کرنا چاہتا ہوں کہ جس مرضی کورٹ کو وہ سمجھ لیں کہ وہ جس کورٹ میں بھی بیٹھ رہے ہیں، اگر انہوں نے فنڈامنٹل رائٹس کو سامنے رکھتے ہوئے عوام کی فلاح و بہبود کے مطابق فیصلے نہ کیے تو ہم ان کو گھیراؤ بھی کریں گے، ان کا احتساب بھی کریں گے۔ اور ہم اس حکومت کو وارن کرتے ہیں، یہ حکومت ڈی فیکٹو حکومت ہے، یہ حکومت لیجٹیمیٹ حکومت نہیں ہے۔ ان کو ہم وارن کرتے ہیں، کل کو یہی سانپ ان کے گلے میں پڑے گا، اور جب یہ کالے کوٹ کی سپورٹ ڈھونڈیں گے تو ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ہم نے ان کے 30 سال ساتھ دے کر دیکھ لیا ہے
کہ یہ انہوں نے اس ملک کو کس کھڈے میں پھینکا ہے اور اس آئین کے ساتھ کیا کھلواڑ کرنے کی کوشش کی ہے. ہم ایسے لوگوں کو بالکل اپنی صفوں میں نہیں کھڑے ہونے دیں گے اور نہ ان کا دفاع کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے لیڈران کی ساری سپیچ انڈورس کرتا ہوں اور ہم سارے اور ہمارے ساتھ جتنے بھی ینگسٹر وکلا ہیں وہ سب اس تحریک میں شامل ہوں گے. یہ میگنا کارٹا سے یہ ریٹ جورسڈکشن شروع ہوئی ہے. یہ میگنا کارٹا یہ اتنی پرانی کئی سو سال پیچھے لے آ کے پھینکا ہے انہوں نے اس اٹیمپٹ کے ساتھ. ہمارے ہاں فنڈامنٹل رائٹس آرٹیکل 199 کو ختم کرنے کی کوشش کر دی. آج آپ کو کسی سرکاری محکمے سے کوئی پرابلم ہو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس ایک ریٹ جورسڈکشن کا اختیار تھا جو آپ وکیل کر کے ایک ریٹ کر سکتے تھے. اب آپ ایک سرکاری جج کے پاس ریٹ کریں گے. وہ تو پہلے بھی آپ ایک چیف سیکرٹری یا سیکرٹری کے پاس جا سکتے تھے. تو یہ جو کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کے بنیادی ستون جو کہ عدلیہ کی آزادی ہے, سیپریشن آف پاور ہے, اس کو ہلا دیا گیا ہے. اور اگر ہم نے اس کا دفاع نہ کیا تو یہ پاکستان کی ریاست نہیں بچ پائے گی. جس طرح 1956 کے کانسٹیٹیوشن کے گرنے سے اور 63 کے گرنے سے پاکستان کو ضربیں لگی تھیں, وہی ضرب اب لگے گی اگر ہم اس کا دفاع نہ کر سکے. اس لیے میں سب سول سوسائٹی سے ریکویسٹ کروں گا, سب وکلا برادری سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ تیار ہو جائیں. اگلے کچھ ٹائم ہمارے لیے سخت ضرور ہوگا, مگر یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہ ہم نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی اور آج بھی کہتے ہیں کہ حامد خان صاحب جو ہے وہ بطور سیاسی لیڈر ہمارے وکلاء کے رہنما نہیں ہیں, بلکہ تمام سیاسی جماعتوں سے تعلق سے بالا تر ہو کے ہم وکلاء جو ہے اس بات کا عزم رکھتے ہیں کہ ہم اس صرف ایک ہمارا آپس میں تعلق ہے اور وہ تعلق آئین اور قانون کی بالادستی کا ہے. ہم اس کے لیے اکٹھے ہیں اور اس کے لیے ہمیشہ اکٹھے رہے ہیں اور آئندہ بھی اکٹھے رہیں گے. یہ جس طرح کانسٹیٹیوشنل جو امینڈمنٹ کی گئی ہے اس کے بارے میں احمد خان صاحب نے, عابد زبیری صاحب نے, ریاست نے, سب لوگوں نے بات کی ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آنے والے 2 یا 3 دن کے اندر جو شکل سامنے آ رہی ہے وہ اس سے بھی بھیانک ہے. اس کے مضمرات جو ہے آپ کے قوم کے سامنے آنے والے ہیں کہ جس طرح آرٹیکل 175A3 جو ہے جس میں یہ تعین یہ اصول طے کر دیا گیا ہے, یہ کانسٹیٹیوشن میں طے کر دیا گیا ہے کہ سینئر موسٹ جو جج ہے وہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا, اس کو یکسر انہوں نے تبدیل کر دیا اور ختم کر دیا ہے. اور اس کی جگہ پہ جس طریقے سے انہوں نے اختیار حکومت کے نامزد کردہ لوگوں کے ذریعے لے لیا ہے, یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہی کی ایک شکل بنا دی ہے انہوں نے. اور اس کے لیے انہوں نے یہ بھی کمال کیا ہے کہ اس میں انہوں نے تعین کر دیا ہے کہ ہم چیف جسٹس ضروری نہیں ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا پریزائڈنگ آفیسر کا لفظ استعمال کیا ہے وہ چیف جسٹس خود ہو, وہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیف جسٹس کو صرف جو سولینز کے آپس کے معاملات ہیں ان کی حد تک جو ہے محدود کر دیا گیا ہے. اور کانسٹیٹیوشنل ایشوز میں کیونکہ انہیں خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ منصور علی شاہ صاحب نے ایک ایسی ججمنٹ دی ہے کہ جس ججمنٹ کو وہ حکومت بھی نہیں مان رہی اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی اس کو اپنا اندر سے سپورٹ کیا, الیکشن کمیشن بھی اس پر عمل نہیں کر رہا. اور پھر اس کے انعام کے طور پہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے عدلیہ پر حملہ کیا بلکہ اس کے ساتھ الیکشن کمیشن کو بھی ایکسٹینشن دینے کا پورا انتظام کیا, ان وفاداروں کو انعام دینے کا بندوبست کیا ہوا ہے. اور یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لائی گئی ہے ان کے لیے, الیکشن کمیشن اور اس کے ممبروں کے لیے. ہم اس کو بھی مسترد کرتے ہیں. پوری طرح سے انہوں نے یہ کوشش کی کہ ہم اداروں کو اس قدر قابو کر لیں, معاملات کو اتنا کنٹرول کر لیں, ججز بنائیں گے بھی خود اور جو پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کارکردگی اور پرفارمنس کو ہم جج کریں گے اور اس کی بنیاد پر ان کو نکالیں گے بھی ہم. تو یہ ایک مزہ بات ہے. یہ جو معاملہ ہے کہ جس میں اب ججوں کی پرفارمنس بھی آپ نے دیکھنی ہے, ججوں کو متعین بھی آپ نے کرنا ہے اور ججوں کو ہٹانا بھی آپ نے ہے. سپریم کورٹ کے ججوں کو بھی ایسی جوڈیشری صرف نوکری ہو سکتی ہے, انصاف نہیں ہو سکتا, آزاد عدلیہ نہیں ہو سکتی. آرٹیکل 2A کے خلاف ہے. بنیادی سٹرکچر جو ہے بیسک سٹرکچر تھیوری جو کانسٹیٹیوشن کے اندر دی گئی ہے اس کی وائلیشن ہے. اور ایسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کو کسی طور پہ بھی
کوئی پولیٹیکل پارٹی کمپرومائز کر سکتی ہے، لیکن کالے کوٹ اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. اور کالے کوٹوں کے اندر گھسے ہوئے وہ لوگ کہ جو لا منسٹری کے زیر اثر کام کرتے ہیں، میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ اگر اپنا باروں میں اپنے وکلاء کے اندر اپنا عزت کے ساتھ وجود چاہتے ہیں تو وہ اس آئینی پیکج کے خلاف اس حامد خان صاحب کی للکار پر اکٹھے ہو جائیں، ورنہ آپ کو جائے پناہ نہیں ملے گی. اور پورے پاکستان کے وکلاء ہمیشہ سے قائد اعظم کے بنائے ہوئے اس پاکستان کے اندر ہمیشہ سے کالے کوڈ ہی نے ہمیشہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس اور اس طرح کے رول آف لا کے لیے جنگ کی ہے. اور ہم پرعزم ہیں، تاریخ گواہ ہے، طاقت کے ذریعے قانون سازیاں ہمارا راستہ نہیں روک سکتی. ہم عوام کے بنیادی حقوق کے محافظ ہیں، آئین کے محافظ ہیں، اور اصل جو آئین ہے اس کے محافظ ہیں. ایسی قانون سازیاں ہم مسترد کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کو مسترد کریں گے. اور آخری بات یہ کروں گا کہ یہ جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا شعور یا جن کا ضمیر زندہ ہے، جو کانسٹیٹیوشن پر حلف لیا ہوا ہے، اب ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا کریں. اور اگر انہوں نے نوکری کرنی ہے تو وہ پھر نوکری کرتے ہوئے شرم سے یہاں سے چلے جائیں تو بہتر ہے. پھر صرف نوکر پیشہ لوگ یہاں رہ جائیں گے. لیکن اگر انہوں نے واقعتاً کانسٹیٹیوشن کا حلف لیا ہوا ہے، اس کو ڈیفینڈ کرنے کا کانسٹیٹیوشن کا، تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اس کے لیے اپنا فیصلے کریں، جرأت اور دلیری کے ساتھ کریں، چاہے اس کی انہیں کوئی بھی قیمت دینی پڑے. بہت شکریہ.